آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دا گریٹ مینٹل ماڈلز والیوم 1۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم شین پیرش کی کتاب دا گریٹ مینٹل ماڈلز والیوم 1 میں موجود خیالات کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ کتاب، جو میں سمجھ سکی ہوں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کے اوزاروں کا ایک مجموعہ ہے، ایک ٹول باکس کی طرح۔ جی بالکل، اور اس کے مصنف شین پیرش فارنم اسٹریٹ نامی ایک بہت مشہور پلیٹ فارم کے بانی ہیں۔ ان کا سارا کام ہی بہتر فیصلہ سازی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے گرد گھومتا ہے۔ تو یہ کتاب ان کی برسوں کی تحقیق کا ایک نچوڑ ہے۔ اچھا، تو کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ مینٹل ماڈلز ہے۔ عام الفاظ میں یہ کیا ہیں؟ کیا یہ صرف سوچنے کے نئے طریقے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ؟ یہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ دیکھیں، مینٹل ماڈلز دنیا کو سمجھنے کے ذہنی خاکے یا فریم ورک ہیں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو مختلف شعبوں سے لیے گئے ہیں، مطلب فزکس سے، بائیولوجی سے، اکنامکس سے، لیکن یہ ہماری روزمرہ زندگی پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ کتاب کا دعویٰ بہت سادہ ہے لیکن بہت گہرا بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ کا معیار، یعنی a person's quality of thinking، آپ کے دماغ میں موجود ماڈلز کے معیار پر منحصر ہے۔ اچھا، یعنی جتنے زیادہ اور مختلف ماڈلز ہمارے پاس ہوں گے، بالکل اتنے ہی بہتر فیصلے ہم کر پائیں گے۔ یہ ایک ہی مسئلے کو کئی مختلف زاویوں سے دیکھنے جیسا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اس کتاب کے پہلے والیوم پر بات کر رہے ہیں اور یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ کتاب کی جو دلیل مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ایک شعبے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ہمیں مختلف شعبوں سے آئیڈیاز لینے پڑیں گے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فزکس کا ایک قانون اور بائیولوجی کا ایک تصور ہمارے کریئر اور تعلقات کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ چلیں پہلے ماڈل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ فزکس کے لیا گیا ہے، ریسیپروسٹی، یعنی باہمی عمل اور رد عمل کا اصول۔ پہلی نظر میں تو یہ بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، جیسے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کیا اس میں کوئی گہرائی بھی ہے؟ اس میں بہت گہرائی ہے۔ کتاب اسے نیوٹن کے تیسرے قانون سے جوڑتی ہے کہ ہر عمل کا ایک برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ رائٹ، ایکشن اینڈ ری ایکشن۔ جی، لیکن یہ صرف چیزوں کے ٹکرانے کی بات نہیں ہے۔ یہی اصول انسانی نظاموں پر، مطلب ہمارے تعلقات پر، ہمارے دفتر کے ماحول پر اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، جب آپ چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی آپ پر عمل کرتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی توانائی کسی سسٹم میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی، وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ پر واپس اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، لیکن یہ جو ایک کرما کا تصور ہے اس سے کیسے مختلف ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ اچھے کام کا اچھا نتیجہ اور برے کام کا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، کرما ایک روحانی یا اخلاقی تصور ہے، جبکہ ریسیپروسٹی ایک میکینیکل، ایک سسٹم پر مبنی اصول ہے۔ کتاب میں اس کے لیے امریکن فٹ بال کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جب ایک کھلاڑی دوسرے کو پوری طاقت سے گراتا ہے تو وہ قوت صرف گرنے والے کو محسوس نہیں ہوتی۔ فزکس کے مطابق گرانے والا کھلاڑی بھی اتنی ہی قوت اپنے جسم پر محسوس کرتا ہے۔ یہ فوری ہوتا ہے، اس کے لیے کسی کائناتی انصاف کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اوہ واہ! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منفی عمل کا نقصان صرف دوسرے کو نہیں ہوتا بلکہ اسی لمحے خود کو بھی ہوتا ہے، چاہے ہم اسے محسوس کریں یا نہ کریں۔ بالکل۔ تو اگر دفتر میں کوئی شخص مسلسل منفی رویہ رکھتا ہے
تو وہ صرف دوسروں کا ماحول خراب نہیں کر رہا، نہیں، بلکہ وہ ایک ایسے زہریلے ماحول کو بنا رہا ہے جس میں اسے خود بھی تو کام کرنا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ریسیپروسٹی کا اصل سبق صرف یہ نہیں کہ کسی کے لیے اچھا کرو تاکہ وہ تمہارے لیے اچھا کرے۔ اصل سبق یہ ہے کہ ہر عمل، چاہے وہ ایک ای میل کا سخت جواب ہو یا کسی کی مدد کرنا، وہ اس پورے سسٹم کی نوعیت کو بدل دیتا ہے جس کا آپ حصہ ہیں۔ اور وہ بدلا ہوا سسٹم بالآخر آپ کے اپنے تجربے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ کرما نہیں ہے، یہ سوشل سسٹمز پر لاگو ہونے والی فزکس ہے۔ لیکن کیا اس اصول کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا؟ جیسے مجھے یاد ہے کوئی سیلز پرسن آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا ہے تاکہ آپ اس کا بڑا سامان خریدنے پر مجبور محسوس کریں۔ کتاب کیا اس حقیقی ریسیپروسٹی اور اسٹریٹجک ہیرا پھیری میں کوئی فرق کرتی ہے؟ کتاب براہ راست اس پر بات تو نہیں کرتی، لیکن یہ ماڈل ہمیں اس ہیرا پھیری کو سمجھنے کا فریم ورک ضرور دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کو کسی چھپے ہوئے مقصد کے ساتھ کچھ دیتا ہے تو وہ ریسیپروسٹی کا اصول استعمال کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ پر ایک سماجی یا نفسیاتی قرض چڑھ جائے۔ صحیح، ایک آبلیگیشن۔ جی، ایک آبلیگیشن۔ لیکن اگر آپ اس ماڈل کو سمجھتے ہیں تو آپ اس دباؤ کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی تعلق بنانے کی کوشش نہیں بلکہ ایک ٹرانزیکشن ہے۔ تو اس اصول کو سمجھنا ہمیں اس کے غلط استعمال سے بچاتا بھی ہے۔ ریسیپروسٹی کا اصول ہمیں صرف اچھے تعلقات بنانے کا نہیں کہتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم جس بھی نظام کا حصہ ہیں، دفتر، خاندان یا معاشرہ، اس میں ہمارے اعمال کی لہریں کیسے پھیلتی ہیں اور واپس ہم تک پہنچتی ہیں۔ یہ ایک بہت فعال سوچ ہے۔ جی، اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ریسیپروسٹی نظام کے اندر تعاملات یعنی انٹریکشنز کے بارے میں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام میں ہماری اپنی جگہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں کتاب کے اگلے ماڈل کی طرف لے جاتا ہے جو بائیولوجی سے لیا گیا ہے، نیشز اینڈ اسپیشلائزیشن، یعنی مخصوص دائرہ کار اور مہارت۔ آج کل کی دنیا میں تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کسی ایک چیز میں ماہر یعنی اسپیشلسٹ ہونا چاہیے۔ وہ جو کہاوت ہے جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن، کیا یہ ہونا ایک نقصان کی بات نہیں ہے؟ کتاب اس پر ایک بہت دلچسپ اور آپ کہہ سکتی ہیں نیوانسڈ نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ بائیولوجی میں جانداروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جنرلسٹس اور اسپیشلسٹس۔ اوکے۔ جنرلسٹس جیسے کہ ایک ریکون، وہ کسی بھی ماحول میں رہ سکتے ہیں، کچھ بھی کھا سکتے ہیں، وہ بہت لچکدار ہوتے ہیں، لیکن انہیں ہر جگہ ہر چیز کے لیے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسپیشلسٹس؟ اسپیشلسٹس جیسے کہ ایک پانڈا جو صرف بانس کھاتا ہے، وہ اپنے مخصوص ماحول میں بہترین ہوتے ہیں، وہاں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ ماحول بدل جائے، اگر بانس ختم ہو جائے تو ان کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ ان کی انتہائی مہارت ہی ان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ یہ ٹریڈ آف بہت اہم ہے۔ میں اس کا تعلق سیدھا ٹیکنالوجی کی دنیا سے دیکھ رہی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تک جو لوگ ایک بہت مخصوص پروگرامنگ لینگویج میں ماہر تھے، ان کی بہت مانگ تھی۔ جی بالکل۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹیکنالوجی پرانی ہوئی، ان کی وہ گہری مہارت ان کے لیے ایک بوجھ بن گئی، ان کا نیش اچانک غائب ہو گیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب ہمیں یہی سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے، کیا میں ایک بڑھتے ہوئے شعبے میں مہارت حاصل کر رہا ہوں، یا میں ایک ایسی جگہ پر بہت گہرا گڑھا کھود رہا ہوں جہاں آپ کوئی خزانہ تلاش نہیں کر رہا؟ اسپیشلسٹ ہونے کا خطرہ صرف یہ نہیں کہ ماحول بدل سکتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی گہری توجہ کی وجہ سے اس تبدیلی کو آتے ہوئے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ آپ تبدیلی کے اشاروں سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کیا ہمیں جنرلسٹ بننا چاہیے؟ لیکن اس میں بھی تو مسئلہ ہے کہ آپ ہر چیز تھوڑی تھوڑی جانتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز میں اتنے اچھے نہیں کہ مقابلہ کر سکیں۔ کتاب کے مطابق انسانوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم بیک وقت دونوں طرح کام کر سکتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی انسان جنرلسٹ ہیں، ہم نے ہنر سیکھ سکتے ہیں، مختلف ماحول میں خود کو ڈھال سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ایک ٹیم کے اندر ہر فرد اکثر ایک اسپیشلسٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ کوئی مارکیٹنگ کا ماہر ہے، کوئی فائنانس کا، کوئی ٹیکنالوجی کا۔ ایک کامیاب ٹیم جنرلسٹ اور اسپیشلسٹ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یعنی تنظیم کی سطح پر لچ یعنی جنرالٹی اور انفرادی سطح پر گہرائی یعنی اسپیشلٹی، یہ توازن بہت ضروری ہے۔ جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے کیریئر کے بارے میں سوچتے ہوئے خود سے یہ پوچھنا چاہیے، میرا نیش کیا ہے؟
میں کن حالات میں بہترین کارکردگی دکھاتی ہوں، اور کیا میرا یہ نیش مستحکم ہے یا یہ بدل رہا ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ آپ کی ٹیم یا تنظیم میں آپ کا کردار کیا ہے۔ کیا آپ وہ اسپیشلسٹ ہیں جو ایک مخصوص مسئلے کو حل کرتا ہے، یا آپ وہ جنرلسٹ ہیں جو مختلف اسپیشلسٹس کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے تاکہ کام ہو سکے؟ دونوں کرداروں کی اپنی اہمیت ہے۔ اپنے نیش کو سمجھنا آپ کو غیر ضروری مقابلے سے بچاتا ہے اور آپ کو اپنی توانائی صحیح جگہ پر لگانے میں مدد دیتا ہے۔ آج ہم نے دو بہت مختلف شعبوں سے دو بہت طاقتور ماڈلز دیکھے۔ ریسیپروسٹی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے اعمال ایک نظام میں کیسے گونجتے ہیں، اور نیشز ہمیں اس نظام میں اپنی جگہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک بہت جامع تصویر پیش کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیسے کام کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، ان ماڈلز کا ایک جال یعنی لیٹس ورک تیار کرنا ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک ماڈل سیکھ لیا اور کام ختم ہو گیا۔ اچھا، تو پھر اصل کام کیا ہے؟ اصل کام ان ماڈلز کو حقیقی زندگی کے حالات پر لاگو کرنا اور پھر نتائج پر غور و فکر کرنا ہے۔ کتاب اس کے لیے جرنلنگ یعنی روزنامچہ لکھنے کی بھی خاص طور پر تجویز دیتی ہے۔ جرنلنگ؟ وہ کیوں؟ کیونکہ کتاب کہتی ہے تجربہ خود نہیں سکھاتا، بلکہ تجربے پر غور و فکر کرنا ہمیں سکھاتا ہے، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھنا۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ اگلے حصے میں یعنی پارٹ 2 میں ہم اس کتاب سے مزید طاقتور ذہنی ماڈلز پر بات کریں گے۔ جی، اگلے حصے میں ہم کوآپریشن یعنی باہمی تعاون اور لیوریج یعنی کم محنت سے زیادہ نتیجہ حاصل کرنے جیسے ماڈلز پر بات کریں گے۔ بہت خوب۔ آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے سوچنے کی ایک بات چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ موافقت یعنی ایڈیپٹیشن ایک نسبتی عمل ہے۔ اس کا تعلق بہترین ہونے سے نہیں بلکہ اپنے مسابقتی ماحول میں دوسروں سے بہتر ہونے سے ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ مثال کے طور پر ایک شیر کو دنیا کا سب سے تیز جانور ہونے کی ضرورت نہیں، اسے صرف سب سے سست ہرن سے تیز بھاگنا ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نقطے کو سمجھنا ہمارے ذاتی اور پیشہ ورانہ چیلنجز سے نمٹنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے؟ پچھلی بار ہم نے ایک بنیاد رکھی تھی، یہ سمجھا تھا کہ کیسے سوچنا ہے۔ جی۔ آج ہم ان نادیدہ قوتوں کی کھوج کریں گے جو ہماری دنیا، ہمارے فیصلوں سب پر حکومت کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہ وہ قوتیں ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم فزکس کے دو ایسے اصولوں کی بات کریں گے جو سننے میں تو بڑے بھاری بھرکم لگتے ہیں۔ ہاں، نام تھوڑے ٹیکنیکل ہیں، لیکن اصل میں یہ ہماری زندگی کے ہر کونے میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارے تعلقات کے لین دین سے لے کر اس بات تک کہ کیوں ہمارے بہترین منصوبے اکثر بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم ان کائناتی اصولوں کے خلاف مسلسل لڑنے کے بجائے ان کے ساتھ مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور یہیں سے آج کی بات چیت شروع ہوتی ہے۔ پچھلی بار ہم نے بنیاد رکھی تھی، آج ہم ان اوزاروں کو اٹھائیں گے جن سے سوچ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب پہلا اوزار بظاہر تو بہت سادہ ہے، لیکن اس کی گہرائی کائنات جتنی ہی ہے۔ ہم بات کریں گے باہمی لین دین یعنی ریسیپروسٹی کی۔ اچھا، ریسیپروسٹی۔ جب میں یہ لفظ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں فوراً انسانی تعلقات آتے ہیں۔ جی، زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے۔ میں نے کسی کے لیے کچھ کیا تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی میرے لیے کچھ کرے گا، ایک طرح کا سماجی معاہدہ۔ لیکن کتاب کا کہنا ہے کہ یہ صرف لوگوں کے درمیان کی بات نہیں، یہ تو کائنات کا ایک بنیادی قانون ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ آپ نے شروعات بالکل صحیح جگہ سے کی ہے، لیکن اس کی جڑیں، اس کی بنیاد طبیعت میں ہے۔ فزکس میں؟ کیسے؟ اس کا سب سے آسان مطلب ہے، جب آپ کسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ پر عمل کرتی ہے۔ اچھا۔ یہ سیدھا سیدھا نیوٹن کا حرکت کا تیسرا قانون ہے۔ ہر عمل کا ایک برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ اوکے۔ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ بالکل، یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ جیسے ابھی آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، جی، تو آپ کرسی پر نیچے کی طرف وزن ڈال رہے ہیں اور کرسی آپ پر اوپر کی طرف اتنی ہی قوت لگا رہی ہے، اور اسی لیے میں فرش پر نہیں گرتا۔ جی بالکل۔ یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی میرا کرسی پر بیٹھنا بھی ایک دو طرفہ معاملہ ہے، صرف میرا عمل نہیں ہے۔ ہر عمل ایک دو طرفہ معاملہ ہے۔ تو اس کی روزمرہ کی مثالیں کیا ہوں گی؟ ایسی مثالیں جن پر ہم شاید غور ہی نہیں کرتے۔ بہت سی ہیں۔
کتاب میں ایک بہترین مثال چھلانگ لگانے کی ہے۔ چھلانگ لگانا؟ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ٹانگوں کی طاقت سے ہوا میں اچھلتے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ لیکن حقیقت میں ہم اپنے پیروں سے زمین کو پوری قوت سے نیچے کی طرف دھکیلتے ہیں، اور زمین رد عمل کے طور پر ہمیں اتنی ہی قوت سے اوپر کی طرف اچھالتی ہے۔ واہ، یعنی میں نہیں اچھلتا، زمین مجھے اچھالتی ہے۔ یہ ایک باہمی عمل ہے، زمین کے بغیر آپ چھلانگ لگا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی، بہت دلچسپ ہے۔ اسی طرح راکٹ کو دیکھیں، وہ خلا میں کیسے چلتا ہے جہاں دھکیلنے کے لیے ہوا بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ میں نے ہمیشہ سوچا ہے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گیسوں کو پیچھے کی طرف پھینکتا ہے، اور اس عمل کا رد عمل اسے آگے کی طرف دھکیلتا ہے۔ اچھا، تو وہ گیسوں کو دھکیلتا ہے اور گیسیں اسے دھکیلتی ہیں؟ بالکل۔ سمندر میں آکٹوپس بھی یہی کرتا ہے، وہ تیزی سے پانی کو ایک طرف دھکیلتا ہے اور خود دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ دیوار کو دھکا دیتے ہیں تو دیوار بھی آپ کو اتنی ہی قوت سے واپس دھکا دے رہی ہوتی ہے، اسی لیے آپ کو مزاحمت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک بات پر اعتراض ہے۔ جی پوچھیں۔ فزکس کی دنیا میں تو یہ اصول بڑا صاف ستھرا لگتا ہے، برابر اور مخالف رد عمل۔ جی، لیکن انسانی دنیا تو اتنی سیدھی نہیں ہے۔ رد عمل شاذ و نادر ہی برابر ہوتا ہے۔ کبھی میں کسی دوست کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں اور وہ جواب میں میرے لیے کوئی بہت بڑا کام کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور کبھی آپ کسی رشتے یا منصوبے میں اپنی جان لگا دیتے ہیں اور جواب میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا یہ انسانی جذبات اور سماجی حالات اس فزکس کے قانون کو توڑ نہیں دیتے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور آپ نے اس ماڈل کی سب سے اہم پیچیدگی کو پکڑ لیا ہے۔ اچھا۔ جب یہ قانون انسانی رویوں پر لاگو ہوتا ہے تو یہ برابر نہیں رہتا بلکہ متناسب ہو جاتا ہے، اور وہ تناسب جذبات، طاقت کے توازن اور توقعات سے بگڑ سکتا ہے۔ متناسب یعنی پروپورشنل؟ جی، کتاب بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ فزکس میں قوت ایک جیسی رہتی ہے، لیکن انسانوں میں جذباتی قوت ضرب کھا سکتی ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی مہربانی کسی ضرورت مند کے لیے بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا رد عمل بھی اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی طاقت کا توازن اس اصول کو بگاڑ سکتا ہے۔ جیسے ایک باس اپنے ملازم سے کوئی کام کہے، ہاں، تو ملازم کا رد عمل شاید اس کی مجبوری کی وجہ سے ہو، باہمی احترام کی وجہ سے نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہیں پر اس اصول کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ غلط استعمال؟ جی، سماجی نفسیات میں رابرٹ سیالڈینی کا کام اسی پر ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ اصول اثر انداز ہونے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اچھا؟ کمپنیاں آپ کو مفت نمونے یعنی فری سیمپلز کیوں دیتی ہیں؟ تاکہ ہم چیز کو ٹرائی کر سکیں۔ وہ تو ہے، لیکن یہ صرف مہربانی نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر ایک چھوٹا سا احسان کر رہی ہیں، جس سے آپ کے اندر ایک نفسیاتی دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی بدلے میں کچھ کریں۔ یعنی ان کی پروڈکٹ خریدیں؟ جی۔ ارے واہ! تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سپر مارکیٹ میں ملنے والا مفت پنیر کا ٹکڑا صرف ایک ٹیسٹ نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ میرے بٹوے کے خلاف فزکس کے ایک قانون کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اسے ایسے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک عدم توازن پیدا کر رہے ہیں، ایک قرض جسے میں لاشعوری طور پر چکانے پر مجبور محسوس کرتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ جی، وہ جانتے ہیں کہ انسان باہمی لین دین کے لیے بنا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ماڈل کو سمجھتے ہوئے ہمیں نہ صرف عمل اور رد عمل کو دیکھنا ہے، بلکہ اس پورے ماحول اور طاقت کے کھیل کو بھی سمجھنا ہے جس میں یہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں زیادہ باخبر اور کم قابل استحصال بناتا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور سوچ ہے۔ ریسپروسٹی کا تعلق قوتوں کے تبادلے سے ہے، عمل اور رد عمل۔ جی، لیکن ان اعمال کے پیچھے جو توانائی لگتی ہے، اس کا کیا؟ اور کیا ہوتا ہے جب وہ توانائی ختم ہو جائے یا بکھر جائے؟ اچھا سوال ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں ایک اور کائناتی قانون کام کر رہا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ چیزیں قدرتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور شاید یہی ہمیں ہمارے اگلے ماڈل حرکیات یعنی تھرمو ڈائنامکس کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا ہے۔ اگر ریسپروسٹی توانائی کے تبادلے کا نام ہے تو تھرمو ڈائنامکس توانائی کے اصولوں کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ سننے میں جتنا بھی پیچیدہ سائنسی شعبہ لگے، اس کے قوانین ہماری زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتے ہیں، ہمارے جسم سے لے کر ہماری معیشت تک۔
ٹھیک ہے، تو آئیے ان قوانین کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا قانون کیا کہتا ہے؟ پہلا قانون توانائی کے تحفظ کا ہے، کنزرویشن آف انرجی۔ اوکے۔ بہت سادہ سی بات ہے، توانائی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ختم، یہ صرف ایک شکل سے دوسری میں تبدیل ہوتی ہے۔ مطلب کائنات میں جتنی توانائی ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے؟ جی، کائنات میں توانائی کی کل مقدار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو خوراک کی کیمیائی توانائی حرکت اور حرارت میں بدل جاتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو پیٹرول کی توانائی پہیوں کو گھماتی ہے۔ توانائی کہیں غائب نہیں ہوتی، بس اپنا روپ بدل لیتی ہے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، لیکن دوسرا قانون مجھے لگتا ہے کہ اصل کہانی وہی ہے۔ مسکراتے ہوئے اصل کہانی وہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ کائنات کے سب سے بنیادی اور شاید سب سے مایوس کن قوانین میں سے ایک ہے۔ مایوس کن تو نہیں، لیکن حقیقت پسندانہ ضرور ہے۔ اچھا؟ دوسرا قانون انٹروپی کے بارے میں ہے۔ انٹروپی؟ انٹروپی کا مطلب ہے بے ترتیبی، بگاڑ یا افراتفری۔ بگاڑ؟ جی، یہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں وقت کے ساتھ ساتھ انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ ہمیشہ؟ ہمیشہ، یعنی چیزیں قدرتی طور پر ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتی ہیں۔ جیسے؟ ایک صاف ستھرا کمرہ خود بخود گندا ہو جاتا ہے، ایک گرم چائے کا کپ خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایک نئی گاڑی وقت کے ساتھ پرانی ہو کر خراب ہو جاتی ہے۔ یہ تو روز کا تجربہ ہے۔ بالکل، ترتیب قائم رکھنے کے لیے باہر سے توانائی لگانی پڑتی ہے۔ ایک منٹ، تو جب آپ کہتی ہیں کہ چیزیں قدرتی طور پر بگاڑ کا شکار ہوتی ہیں، جی، تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا اپنے کام ٹالنے کا رجحان اور میری میز کا ہمیشہ بکھرا رہنا ہاں، اصل میں میرا کائنات کے ایک بنیادی قانون کی پیروی کرنا ہے؟ یہ تو آج تک میں نے سنا سب سے بہترین بہانہ ہے۔ آپ اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ قانون بہانے سے زیادہ ایک یاد دہانی ہے۔ کس چیز کی یاد دہانی؟ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ترتیب، چاہے وہ ہمارے رشتوں میں ہو، ہماری صحت میں ہو یا ہمارے کام میں، وہ خود بخود قائم نہیں رہتی۔ اسے برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جان بوجھ کر توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو فون نہیں کریں گے تو رشتے کمزور پڑ جائیں گے، اگر آپ روز ورزش نہیں کریں گے تو صحت خراب ہو جائے گی، اگر ایک کمپنی نئی چیزیں نہیں لائے گی تو وہ مقابلے میں پیچھے رہ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمود بھی دراصل پیچھے جانے کے برابر ہے؟ بالکل، کیونکہ کائنات قدرتی طور پر بگاڑ کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اپنی موجودہ حالت کو برقرار رکھنا بھی ایک فعال اور مسلسل عمل ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ دوسرا قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ کچھ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے، اور اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ جی، اور اس فیصلے کا نتیجہ ہمیشہ بگاڑ کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ ہمیں مسلسل کوشش اور دیکھ بھال کی اہمیت سکھاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ترقی ایک مشکل چڑھائی ہے، جبکہ زوال ایک آسان ڈھلان ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ کتاب میں 2 اور قانون کا بھی ذکر ہے، تیسرا اور صفری قانون، وہ کیا ہیں؟ وہ تکنیکی ہیں لیکن تصویر مکمل کرتے ہیں۔ تیسرا قانون کہتا ہے کہ جیسے ہی درجہ حرارت مطلق صفر یعنی ایبسولوٹ زیرو کے قریب پہنچتا ہے، جو کہ کائنات کا سب سے ٹھنڈا ترین ممکنہ درجہ حرارت ہے، جی، تو انٹروپی بھی اپنی کم ترین سطح پر آ جاتی ہے، یعنی تقریباً تمام بے ترتیبی ختم ہو جاتی ہے۔ اوکے۔ اور صفری قانون، زیروتھ لا، یہ نام عجیب ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ بعد میں بنایا گیا تھا لیکن تھا بہت بنیادی۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر 2 چیزیں کسی تیسری چیز کے ساتھ ایک ہی درجہ حرارت پر ہیں تو وہ آپس میں بھی ایک ہی درجہ حرارت پر ہوں گی۔ یہ تو عام سی بات لگتی ہے۔ لیکن اسی اصول کی وجہ سے تھرمامیٹر کام کرتے ہیں اور ہم درجہ حرارت کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ جی، ہم نے 2 بنیادی ماڈلز دیکھے، باہمی لین دین جو عمل اور رد عمل کا قانون ہے، اور ہر حرکیات جو توانائی اور بگاڑ کا قانون ہے۔ ہاں، یہ دونوں ہماری زندگی کو کیسے شکل دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دونوں ماڈلز جو فزکس سے آئے ہیں ہمیں دنیا کو دیکھنے کے لیے 2 طاقتور اینکے فراہم کرتے ہیں۔ اینکے؟ جی، باہمی لین دین ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں،
ہمارا ہر عمل کائنات میں ایک لہر پیدا کرتا ہے جو لوٹ کر ہم تک بھی آتی ہے۔ یعنی ذمہ داری کا احساس۔ جی، یہ ہمیں ذمہ داری اور اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں سوچنا سکھاتا ہے۔ اور ہر حرکیات؟ دوسری طرف ہر حرکیات کا دوسرا قانون ہمیں ایک تلخ مگر ضروری سچ بتاتا ہے۔ زندگی میں ہر اچھی چیز، ترتیب، کامیابی، رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل محنت اور توانائی کی ضرورت ہے۔ بگاڑ قدرتی ہے۔ جی، ترتیب محنت کا نتیجہ ہے۔ تو ایک طرح سے پہلا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہوں گے، جی، اور دوسرا قانون ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو اس کے بھی نتائج ہوں گے، اور وہ نتائج ہمیشہ بگاڑ کی صورت میں ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ ان قانونوں کو سمجھ کر ہم ہوا کے خلاف کشتی چلانے کے بجائے ہوا کا رخ سمجھ کر اپنی سمت متعین کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم زیادہ حقیقت پسندانہ اور مؤثر فیصلے کر سکتے ہیں۔ بالکل، زیادہ حقیقت پسندانہ، زیادہ مؤثر اور زیادہ سوچ سمجھ کر۔ اور میں آج کی گفتگو کو سامعین کے لیے ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ اگر ہر نظام قدرتی طور پر بگاڑ کی طرف مائل ہے اور ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو ہماری روزمرہ کی کتنی کوشش صرف ان بنیادی قوتوں کے خلاف توازن برقرار رکھنے میں صرف ہوتی ہے۔ اور ہم اپنی توانائی کو بہترین طریقے سے کہاں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ نہ صرف توازن برقرار رکھا جائے بلکہ کچھ نیا اور بہتر تعمیر کیا جا سکے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ تیسرے حصے میں ہم جمود یعنی تبدیلی کے خلاف مزاحمت اور رگڑ اور چپک کے طاقتور تصورات کا جائزہ لیں گے، جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ترقی کی راہ میں کون سی قوتیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے فرسٹ پرنسپلز جیسے ماڈلز کے ذریعے مسائل کی بالکل جڑ تک پہنچنا سیکھا تھا۔ جی۔ اور پھر تھاٹ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ہم نے اپنے فیصلوں کے جو ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں ان کا تصور بھی کیا تھا۔ جی، وہ ماڈلز ہمیں مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے نئے راستے تلاش کرنے میں مدد دیتے تھے۔ وہ سوچ کے اوزار تھے۔ بالکل، اور آج ہم ان اوزاروں سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم ان نادیدہ قوتوں کی تفتیش کر رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد کے نظاموں پر، ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرتی ہیں۔ آج ہم ان دو پوشیدہ مجرموں کی کھوج لگائیں گے جو اکثر ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے منصوبوں کو بکھیر دیتا ہے، اور دوسرا وہ جو ہمیں اپنی جگہ پر جمائے رکھتا ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، اور یہ دونوں مجرم، جیسا کہ آپ نے کہا، یہ فزکس کی دنیا سے آئے ہیں۔ اچھا، آج ہم حرکیات یعنی تھرموڈائنامکس اور جمود یعنی انرشیا پر بات کریں گے، اور یہ صرف سائنس کے اصول نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی رویے اور ہماری روزمرہ کی جد و جہد کو سمجھنے کے لیے بہت ہی طاقتور استعارے بھی ہیں۔ چلیں پھر اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تھرموڈائنامکس کی بات کرتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بڑا سائنٹیفک اور پیچیدہ لگتا ہے، جیسے کسی اسکول کی لیب کی بات ہو رہی ہو۔ جی، لگتا تو ہے۔ لیکن ہماری زندگیوں، ہمارے کام اور ہمارے رشتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تھرموڈائنامکس توانائی کے بہاؤ، توازن اور بے ترتیبی کا مطالعہ ہے۔ بے ترتیبی؟ جی، بے ترتیبی۔ اور اس کے جو قانون ہیں نا، وہ صرف ستاروں اور انجنوں پر ہی لاگو نہیں ہوتے، بلکہ ہر اس نظام پر لاگو ہوتے ہیں جس میں توانائی استعمال ہوتی ہے، بشمول ہماری اپنی زندگی۔ پہلا قانون تو بہت سادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ توانائی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ختم، یہ صرف اپنی شکل بدلتی ہے۔ اچھا، یعنی جو توانائی ہم اپنے کام میں لگاتے ہیں یا کسی رشتے کو نبھانے میں، وہ کہیں سے آتی ہے، جیسے ہمارے کھانے سے، ہماری نیند سے، اور پھر وہ کام کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ لیکن یہاں جو دوسرا قانون ہے نا، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اسے انٹروپی کا قانون بھی کہتے ہیں۔ یہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں وقت کے ساتھ ساتھ بے ترتیبی یا بگاڑ وہ ہمیشہ بڑھتا ہے۔ ہمیشہ؟ جی، ہمیشہ۔ کائنات کی جو قدرتی حالت ہے وہ ترتیب نہیں بلکہ بے ترتیبی ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ تھوڑی پریشان کرتی ہے۔
یہ کہنا کہ کائنات قدرتی طور پر بگاڑ کی طرف مائل ہے، یہ تو بہت مایوس کن لگتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا ہر چیز آخر میں بکھرنے کے لیے ہی بنی ہے؟ ایک سطح پر ہاں، لیکن اس سوچ کو سمجھنا دراصل بہت آزادی دلا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کمرہ بکھر جاتا ہے، آپ کی میز پر کاغذات کا ڈھیر لگ جاتا ہے، یا کوئی بڑا پروجیکٹ اپنی راہ سے بھٹک جاتا ہے، تو یہ آپ کی کوئی ذاتی ناکامی نہیں ہے۔ آپ صرف کائنات کے ایک بنیادی قانون کا تجربہ کر رہے ہیں۔ انٹروپی کو ایسے سمجھیں جیسے آپ نے گرم کافی کا کپ کمرے میں رکھ دیا ہو۔ توانائی یعنی گرمی وہ ہمیشہ زیادہ ارتکاز والی جگہ سے کم ارتکاز والی جگہ کی طرف جائے گی، جب تک کہ وہ پورے کمرے میں پھیل نہ جائے اور کافی ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فوکس، ہماری تنظیم اور ہمارے رشتے بھی اس گرم کافی کی طرح ہیں؟ بالکل، اگر آپ ان میں مسلسل توانائی نہیں ڈالیں گے تو وہ قدرتی طور پر ٹھنگے پڑ جائیں گے اور بکھر جائیں گے۔ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا سست یا غیر منظم کیوں ہوں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کائناتی قوت، اس انٹروپی کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا نظام کیا ہے۔ یہ سوچ آپ کو خود کو کوسنے سے ہٹا کر حل تلاش کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ نظم و ضبط کوئی مستقل حالت نہیں، یہ بے ترتیبی کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور سوچ ہے۔ تو جو تھکاوٹ ہم چیزوں کو ترتیب میں رکھنے میں محسوس کرتے ہیں، وہ دراصل ہم کائنات کی ایک بنیادی قوت کے خلاف مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ کتاب میں زیروتھ اور تیسرے قانون کا بھی ذکر ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ وہ بھی دلچسپ استعارے فراہم کرتے ہیں۔ تیسرا قانون کہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی نظام مطلق صفر درجہ حرارت پر پہنچتا ہے، یعنی جب تمام حرکی توانائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی انٹروپی بھی صفر ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ استعاراتی طور پر یہ برن آؤٹ کی حالت ہو سکتی ہے۔ جب آپ میں کوئی توانائی نہیں بچتی تو کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور اس لیے کوئی بے ترتیبی بھی نہیں ہوتی، سب کچھ ساکن ہو جاتا ہے۔ اور زیروتھ قانون؟ زیروتھ قانون حرارتی توازن کے بارے میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر دو چیزیں ایک تیسری چیز کے ساتھ حرارتی توازن میں ہیں تو وہ آپس میں بھی توازن میں ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، اسے ایسے سمجھیں۔ اگر آپ ایک پرجوش، توانائی سے بھرپور ٹیم میں شامل ہوتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں آپ خود کو بھی زیادہ متحرک محسوس کرنے لگتے ہیں، چاہے آپ اس دن تھکے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ ان کے حرارتی توازن میں آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا ماحول غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ یہ فعال طور پر ہماری توانائی کی سطح کو تشکیل دیتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں اور نظاموں سے توانائی لیتے بھی ہیں اور انہیں دیتے بھی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ کائناتی قوت ہے جو ہمیں مسلسل پیچھے کی طرف یعنی بگاڑ کی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن کیا صرف یہی ایک مسئلہ ہے؟ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ بدلنا چاہتے ہیں، توانائی بھی لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہمیں روکے ہوئے ہے۔ کیا یہ جمود ہے جس کی کتاب میں بات کی گئی ہے؟ بالکل، یہ دوسری نادیدہ قوت ہے، جمود یعنی انرشیا۔ نیوٹن کا پہلا قانون ہے۔ حرکت میں موجود چیز حرکت میں رہنا چاہتی ہے، اور ساکن چیز ساکن رہنا چاہتی ہے جب تک کہ کوئی بیرونی قوت اس پر عمل نہ کرے۔ یہ اصول جتنا ایک پتھر پر لاگو ہوتا ہے اتنا ہی ہمارے ذہنوں اور ہماری عادتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یعنی ایک بار جب ہم کسی خاص طریقے سے سوچنے یا کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذہن اسی راستے پر چلتے رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ راستہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، اور یہ محض سستی نہیں ہے، یہ توانائی بچانے کا ایک گہرا حیاتیاتی طریقہ کار ہے۔ اچھا؟ ایک قائم شدہ راستے پر چلتے رہنے میں تبدیلی لانے کے مقابلے میں بہت کم ذہنی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ کتاب اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر ایسی ملازمتوں میں پھنسے رہتے ہیں جن سے وہ نفرت کرتے ہیں یا بری عادتوں کو چھوڑ نہیں پاتے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنی پہلی نوکری میں کتنی ناخوش تھی۔ ہر اتوار کی شام ایک بوجھ کی طرح محسوس ہوتی تھی، لیکن نوکری چھوڑنے کا خیال، نیا کام ڈھونڈنا، انٹرویو دینا، وہ اس سے بھی بڑا بوجھ لگتا تھا۔ یہ جمود کی ایک بہترین مثال ہے۔ جہاں روز کی ہلکی تکلیف ایک بڑی تبدیلی کی کوشش سے زیادہ آسان محسوس ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ جمود کی قوت ہمیں مانوس تکلیف کو نامعلوم بہتری پر ترجیح دینے پر مجبور کرتی ہے، لیکن یہ صرف بری عادتوں تک محدود نہیں۔ اچھی عادتوں کا بھی اپنا جمود ہوتا ہے، جو کہ ایک مثبت چیز ہے۔ ایک بار جب آپ روزانہ ورزش کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو اسے نہ کرنا عجیب لگتا ہے۔ حرکت میں موجود جسم
حرکت میں رہنا چاہتا ہے۔ تو اصل چیلنج اس ابتدائی جمود کو توڑنا ہے۔ جی، اصل چیلنج وہی ہے، چاہے وہ کسی بری عادت کو چھوڑنا ہو یا کوئی نئی اچھی عادت شروع کرنا ہو۔ کتاب میں ملٹی ٹاسکنگ کے افسانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ جمود کے تصور سے کیسے جڑتا ہے؟ ملٹی ٹاسکنگ جمود پر قابو پانے کی قیمت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے سوچے جیسے آپ ایک بھاری ٹرین کو دھکا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک بار جب وہ چل پڑتی ہے تو اسے چلتے رہنا آسان ہوتا ہے، یہ مومنٹم ہے۔ لیکن اگر آپ اس ٹرین کو روک کر دوسری پٹری پر کھڑی ایک اور ٹرین کو دھکا دینا شروع کر دیں اور پھر واپس پہلی والی پر آئیں، تو آپ ہر بار صفر سے شروع کریں۔ بالکل، آپ اپنی ساری توانائی صرف ٹرینوں کو ہلانے میں ضائع کر رہے ہیں، انہیں کہیں پہنچانے میں نہیں۔ واو، یہ زبردست مثال ہے۔ تو جب ہم ایک ای میل کا جواب دیتے ہوئے ایک میٹنگ کی تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دراصل بار بار دو الگ الگ ٹرینوں کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہر بار جب آپ اپنی توجہ ایک کام سے دوسرے کام پر منتقل کرتے ہیں تو آپ کو پہلے کام کے ذہنی جمود کو توڑنا پڑتا ہے اور دوسرے کام کے لیے نیا مومنٹم بنانا پڑتا ہے۔ اس سوئچنگ کے عمل میں بہت زیادہ ذہنی توانائی اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک ہی کام پر گہری توجہ مرکوز رکھنا کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ تھوڑی الجھن میں ڈالتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک کام سے ذہن ہٹا کر دوسرے پر لگانے سے نئی سوچ پیدا ہوتی ہے نا؟ کیا کتاب اس تخلیقی چھلانگ اور جمود کو توڑنے کے فائدے کے بارے میں کچھ کہتی ہے، یا یہ صرف کارکردگی کے نقصان پر ہی مرکوز ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب کا بنیادی زور کارکردگی پر ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے۔ کبھی کبھی جمود کو توڑنا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر فکری جمود کو۔ جب ہم ایک ہی مسئلے کے بارے میں ایک ہی طریقے سے سوچتے رہتے ہیں تو ہم ایک ذہنی پٹری پر پھنس جاتے ہیں۔ اس جمود کو توڑنے کے لیے ایک بیرونی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کسی مختلف شعبے کے شخص سے بات کرنا یا کچھ بالکل مختلف کرنا۔ لیکن روزمرہ کے کاموں میں ملٹی ٹاسکنگ کا جمود توڑنا زیادہ تر نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں قوتوں کو ایک ساتھ دیکھیں، انٹروپی ہمیں بگاڑ کی طرف کھینچ رہی ہے اور جمود ہمیں اپنی جگہ پر روکے ہوئے ہے۔ یہ تو ایک بہت مشکل جنگ لگتی ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں دو محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ عمر قید کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تشخیصی آلہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کن قوتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بری عادت صرف قوت ارادی کی کمی نہیں بلکہ جمود کی ایک طاقتور قوت ہے، تو آپ اس سے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ جی، تو آپ اس سے نمٹنے کے لیے بہتر حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ آپ بیرونی قوتیں پیدا کر سکتے ہیں، جیسے دوستوں سے مدد مانگنا، اپنے ماحول کو تبدیل کرنا یا ایک کوچ کی خدمات حاصل کرنا، تاکہ اس جمود کو توڑا جا سکے۔ تو یہ خود کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ یہ سمجھنا کہ تبدیلی کے لیے توانائی درکار ہے اور نظم و ضبط ایک مسلسل عمل ہے، یہ ہمیں اپنے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھنے اور زیادہ مؤثر منصوبے بنانے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، یہ آپ کو اپنی توانائی کو دانش مندی سے استعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ ہر جنگ نہیں لڑ سکتے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کہاں انٹروپی کو تھوڑی دیر کے لیے جیتنے دینا ہے، اور کہاں اپنی پوری توانائی لگانی ہے۔ جی، اور کہاں اپنی پوری توانائی نظم و ضبط قائم کرنے میں لگانی ہے۔ آج ہم نے جائزہ لیا کہ فزکس کے دو بنیادی اصول، حرکیات اور جمود، کس طرح انسانی ہویے کو سمجھنے کے لیے طاقتور استعارے فراہم کرتے ہیں۔ انٹروپی ہمیں بتاتی ہے کہ نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے مسلسل توانائی کیوں ضروری ہے، اور جمود یہ واضح کرتا ہے کہ تبدیلی اتنی مشکل کیوں محسوس ہوتی ہے۔ جی، اور یہ ماڈلز ہمیں ایک نیا زاویہ دیتے ہیں۔ یہ صرف ذاتی ناکامیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ بنیادی کائناتی قوتوں کے خلاف ایک جدوجہد ہے۔ انٹروپی ہمیں پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، جبکہ جمود ہمیں اپنی جگہ پر روکے رکھتا ہے۔ ان دونوں کو سمجھنا ہمیں اپنی کوششوں اور توانائی کو دانش مندی سے استعمال کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہماری زندگیاں بے ترتیبی کی طرف کھچاؤ اور تبدیلی کے خلاف مزاحمت دونوں کے تابع ہیں، تو ہم اپنی محدود توانائی کو سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے بہترین لیوریج کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے چھوٹے اعمال ہیں جو ان بڑی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑے نتائج پیدا کر سکتے ہیں؟
یہ اگلی گفتگو کے لیے ایک بہترین تمہید ہے، کیونکہ صرف قوتوں کو سمجھنا کافی نہیں، ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ان سے نمٹنے کے لیے اپنے وسائل کو بہترین طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے۔ حصہ 4 میں ہم لیوریج اور رگڑ فرکشن پر توجہ مرکوز کریں گے۔ یہ دو ماڈلز ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ اپنی توانائی کو مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری رفتار کو کم کرتی ہیں۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد ہمیں سوچنے کے لیے نئے اوزار دینا ہے، ایسے خاکے جن سے ہم دنیا کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ جی، اور آج ہم جن دو ماڈلز کی بات کر رہے ہیں وہ طبیعت یعنی فزکس کی دنیا سے آئے ہیں، لیکن وہ ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی پر اتنی گہرائی سے لاگو ہوتے ہیں کہ واقعی حیرت ہوتی ہے۔ اور یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں، ہے نا؟ بالکل، ایک طرح سے دیکھیں تو ایک مسئلہ ہے تو دوسرا اس کا ممکنہ حل پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے جمود یعنی انرشیا اور لیوریج یعنی لیوریج۔ ہم پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تبدیلی سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کیسے چھوٹی سی کوشش سے بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو شروعات جمود سے کرتے ہیں؟ جی، تو آئیے پہلے اس دیوار کو سمجھتے ہیں جو ہمیں اکثر آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ جمود، یہ لفظ تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد نیوٹن کے پہلے قانون حرکت پر ہے۔ سادہ لفظوں میں، جو چیز رکی ہوئی ہے وہ رکی رہنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز حرکت میں ہے وہ اسی رفتار اور اسی سمت میں چلتے رہنا چاہتی ہے، جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت یعنی کوئی باہر سے دھکا نہ لگایا جائے۔ اچھا، اور یہ خیال صرف نیوٹن کا تو نہیں تھا؟ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ گیلیلیو جیسے مفکرین اس پر پہلے ہی کام کر رہے تھے۔ جی بالکل، گیلیلیو نے اپنے تجربات سے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر رگڑ یعنی فرکشن جیسی کوئی مخالف قوت نہ ہو تو حرکت میں موجود چیز ہمیشہ حرکت میں رہے گی۔ تو رگڑ ہی وہ بیرونی قوت ہے؟ جی، وہی اسے سست کرتی ہے اور آخرکار روک دیتی ہے۔ اسی طرح ڈیکارٹ نے بھی اس قدرتی رجحان کو سمجھا تھا کہ کائنات میں ہر چیز اپنی موجودہ حالت کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک سیارہ اور ایک انسان میں کیا مشترک ہے؟ مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کہ نیوٹن کا قانون میری صبح بستر سے نہ نکلنے کی عادت پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ یہ تعلق تھوڑا واضح کریں۔ نہیں، یہ بہت زبردست سوال ہے، کیونکہ یہی اس ماڈل کا جادو ہے۔ جس طرح فزکس میں رگڑ ایک چیز کو چلنے سے روکتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ایک نفسیاتی رگڑ موجود ہے۔ نفسیاتی رگڑ؟ جی، تبدیلی کا خوف، ناکامی کا ڈر، آرام طلبی، ہماری پرانی عادتیں، یہ سب وہ قوتیں ہیں جو ہمیں ہماری موجودہ حالت میں قید رکھتی ہیں۔ اسٹیٹس کو یا موجودہ صورتحال اس لیے آرام دہ لگتی ہے کیونکہ وہ جانی پہچانی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں ہوتی، کوئی ذہنی توانائی خرچ نہیں ہوتی۔ بالکل، اور شاید اسی سے خود اطمینانی یعنی کمپلیسنسی پیدا ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسی نوکری میں سالوں گزار دیتے ہیں جس سے ہمیں نفرت ہے، کیونکہ نئی نوکری ڈھونڈنے کا عمل، انٹرویوز کی تیاری، یہ سب ایک بہت بڑی بیرونی قوت کا تقاضا کرتا ہے۔ صحیح، اور ہم بری عادتوں کو نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ ان کو توڑنے کے لیے جو توانائی چاہیے وہ ہمارے آرام کے دائرے سے باہر ہوتی ہے۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام جیسے ورزش کرنا یا کوئی نئی زبان سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اسے دوبارہ شروع کرنا، ہاں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس کام کو لگاتار کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مومنٹم یا رفتار صفر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ کو دوبارہ حرکت میں آنے کے لیے جمود کی اس پوری دیوار کو توڑنا پڑتا ہے۔ یہ ملٹی ٹاسکنگ والی بات مجھے ذاتی طور پر بہت محسوس ہوتی ہے۔ میں اکثر ای میلز کا جواب دیتے ہوئے ساتھ میں ایک رپورٹ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور دن کے آخر میں احساس ہوتا ہے کہ نہ ای میلز ٹھیک سے لکھے اور نہ رپورٹ سمجھ آئی۔ اور تھکاوٹ الگ ہوتی ہے۔ ہاں، دماغی طور پر بالکل تھک چکا ہوتا ہوں۔ یہ دراصل ہر بار جمود کو توڑنے کی ایک نئی کوشش ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ تحقیق یہی کہتی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ایک دھوکہ ہے۔ ہمارا دماغ ایک وقت میں ایک ہی کام پر پوری توجہ دے سکتا ہے،
جب ہم کام بدلتے ہیں تو ہم دراصل اپنے دماغ کو ایک حالت سے نکال کر دوسری حالت میں ڈالنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہر بار ایک نیا سوئچ۔ جی، اور ہر بار سوئچ کرنے پر ہمیں ایک نئے کام کے لیے ذہنی جمود پر قابو پانا پڑتا ہے، اور اس عمل میں بہت زیادہ توانائی اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو پھر اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ اگر یہ اتنی ہی قدرتی قوت ہے تو کیا ہم اس سے لڑ کر اپنی توانائی ضائع نہیں کر رہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کتاب کا نقطہ اس سے لڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جیسے جوڈو میں آپ مخالف کی طاقت کو اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، آپ جمود کی سمت کو آہستہ آہستہ موڑتے ہیں، اسے ایک جھٹکے میں توڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے ایکٹیویشن انرجی، یعنی شروع کرنے کے لیے درکار توانائی کو کم سے کم کرنا۔ ایکٹیویشن انرجی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ابتدائی دھکا ہے جو کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے چاہیے۔ جمود پر قابو پانے کا راز یہ ہے کہ آپ شروع کرنے کے عمل کو اتنا آسان بنا دیں کہ اس کے لیے تقریباً کوئی توانائی نہ لگے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے اگر آپ روزانہ ورزش کرنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم جم جانا نہیں بلکہ صرف اپنے ورزش کے کپڑے پہننا ہے۔ اچھا، اگر آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم 5000 الفاظ لکھنا نہیں بلکہ صرف ایک جملہ لکھنا ہے۔ وہ پہلا چھوٹا سا قدم ہی جمود کی دیوار میں سب سے پہلی دراڑ ڈالتا ہے اور مومنٹم بنانا شروع کرتا ہے۔ واہ، مطلب بڑے ہدف کو بھول کر صرف پہلا بالکل چھوٹا سا قدم اٹھانا ہے۔ جی، تاکہ شروع کرنے کی رگڑ کم سے کم ہو جائے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ جمود وہ دیوار ہے جس سے ہم سب ٹکرا رہے ہیں۔ تو پھر ہمارا اگلا ماڈل لیوریج، کیا اس دیوار کو توڑنے کا ہتھوڑا ہے یا اس میں دروازہ تلاش کرنے کا نقشہ؟ میں کہوں گی کہ یہ نقشہ ہے۔ لیوریج ہمیں بتاتا ہے کہ دیوار میں سب سے کمزور جگہ کہاں ہے، جہاں ایک چھوٹا سا دھکا بھی اسے گرا سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف زیادہ محنت کرنے کے بارے میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ صحیح جگہ پر ذہانت سے محنت کرنے کا نام ہے۔ اس لفظ لیوریج کی تاریخ بھی شاید اس کے معنی کو واضح کرتی ہے۔ جی، اس کی ابتدا ایک پرانے لفظ لیگ ویر سے ہوئی جس کا مطلب تھا ہلکا۔ لاطینی میں یہ لیویرے بنا، یعنی اٹھانا یا ہلکا کرنا۔ تو اس کے نام میں ہی اس کا مقصد چھپا ہے، بھاری بوجھ کو ہلکا بنانا۔ اور اس کی سب سے مشہور مثال تو شاید آرشمیڈس کی ہے، جس نے کہا تھا کہ مجھے کھڑے ہونے کی جگہ دو تو میں دنیا کو ہلا سکتا ہوں۔ بالکل، اور اس جملے میں سب سے اہم لفظ لیور نہیں بلکہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جسے ہم فلکرم کہتے ہیں۔ اچھا، وہ نقطہ جس پر لیور ٹکتا ہے۔ جی، لیور تو صرف ایک ڈنڈا ہے، اصل طاقت اس نقطے میں ہے جس پر وہ ڈنڈا ٹکا ہوا ہے۔ فلکرم سے آپ جتنی دور قوت لگاتے ہیں آپ اتنا ہی زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں۔ لیکن حقیقی زندگی میں یہ فلکرم کیا ہے؟ اسے کیسے تلاش کیا جائے؟ یہ کوئی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ کتاب ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کاروبار میں یہ فلکرم آپ کا سب سے وفادار کسٹمر بیس ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی پروڈکٹ کو پورے بازار میں پھیلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ذاتی ترقی میں یہ آپ کی کوئی ایک بنیادی عادت ہو سکتی ہے، جیسے صبح جلدی اٹھنا، جسے بدلنے سے آپ کی صحت، کام اور تعلقات سب خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ یعنی لوگ اکثر لیور کو لمبا کرنے یعنی زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جی، جبکہ اصل ذہانت صحیح فلکرم یعنی صحیح جگہ پر کوشش کو پہچاننے میں ہے۔ کتاب میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ صرف سخت محنت مالی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتی ہے نا؟ بہت مشکل، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ محنت ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ اچھا، اگر آپ اپنی توانائی غلط جگہ پر لگا رہے ہیں تو آپ ساری زندگی محنت کرتے رہیں گے اور نتیجہ بہت کم نکلے گا۔ مالی کامیابی کے لیے آپ کو ایسے موقع اور فیصلے تلاش کرنے ہوتے ہیں جو آپ کی کوشش کو کئی گنا بڑھا دیں۔ آپ کو اپنی کوشش کو ایسے پوائنٹس پر لگانا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ منافع ملے، یعنی لیوریج کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا لیوریج ہمیشہ ایک اچھی چیز ہے؟ کیونکہ جب بھی میں یہ لفظ سنتا ہوں، خاص طور پہ مالیات کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ اور آپ کا ذہن بالکل صحیح اشارہ دے رہا ہے۔ کتاب اس معاملے میں بہت متوازن ہے اور لیوریج کے
تاریخ پہلو پر بھی تفصیل سے بات کرتی ہے، خاص طور پر نسیم نکولس طالب کی کتاب اینٹی فریجائل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ واضح کیا گیا ہے کہ لیوریج ایک دو دھاری تلوار ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، لیوریج آپ کے نتائج کو بڑا کرتا ہے، چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی۔ اچھا، دونوں طرف؟ جی، جب حالات اچھے ہوں تو یہ آپ کو آسمان پر پہنچا سکتا ہے، لیکن جب حالات خراب ہوں تو یہ آپ کو زمین پر بھی پٹک سکتا ہے۔ یہ نظام میں موجود چھوٹے چھوٹے مسائل کو چھپا دیتا ہے اور انہیں بڑا ہونے کا موقع دیتا ہے۔ جب آپ لیوریج پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں تو آپ نادانستگی میں نظامی خطرات یعنی سسٹمک رسکس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ نظامی خطرے کی کوئی آسان مثال دیں تاکہ یہ تصور واضح ہو سکے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر ایک کسان اپنی فصل بڑھانے کے لیے قرض لیتا ہے تو یہ لیوریج ہے۔ اگر اس کی فصل خراب ہو جائے تو صرف وہ متاثر ہوگا، لیکن اگر پورے گاؤں کے کسان ایک ہی بینک سے ایک ہی فصل کے لیے قرض لیں، بالکل، تو یہ نظامی خطرہ ہے۔ اب اگر خشک سالی ہوتی ہے یا فصل میں کوئی بیماری لگتی ہے تو صرف کسان ہی نہیں بلکہ وہ بینک، گاؤں کی دکانیں اور پورا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا۔ یعنی لیوریج نے ایک چھوٹے مسئلے کو ایک بہت بڑی تباہی میں بدل دیا۔ جی، 2008 کا عالمی مالیاتی بحران بالکل اسی اصول کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جمود اور لیوریج دو ایسی طاقتور قوتیں ہیں جو ہر وقت ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ جمود وہ قدرتی مزاحمت ہے جو ہمیں اپنی جگہ پر روکے رکھتی ہے، ہماری عادتوں کو پتھر کی طرح مضبوط بناتی ہے، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری۔ اور لیوریج وہ ذہین حکمت عملی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اس مزاحمت پر قابو پانے کے لیے کہاں اور کتنی قوت لگانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صحیح جگہ پر ہلکا سا دھکا بھی پہاڑ ہلا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور شاید زندگی میں کامیابی اسی توازن کو سمجھنے کا نام ہے۔ پہلے تو یہ تسلیم کرنا کہ جمود ایک حقیقت ہے، اور پھر صبر اور ذہانت سے ان لیوریج پوائنٹس کو تلاش کرنا جو کم سے کم توانائی سے ہماری زندگی کی سمت بدل سکیں۔ بالکل۔ ہمارے سلسلے کی 5ویں قسط میں ہم ہیلنز ریزر اور انسانی رویوں کو سمجھنے میں اس کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ اور جاتے جاتے ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ جی، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری روزمرہ کی جدوجہد کا کتنا حصہ محض جمود کے خلاف ہے، اور وہ کون سے پوشیدہ لیورز ہیں، شاید کوئی ایک عادت، کوئی ایک رشتہ یا کوئی ایک ہنر جنہیں ہم دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں، جو کم سے کم کوشش سے اس مزاحمت پر قابو پا سکتے ہیں۔ پچھلے حصوں میں ہم نے فزکس اور عمومی سوچ کے دائرے میں کافی گہری باتیں کی تھیں۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جو ہم سب کے اندر اور باہر، مطلب ہر وقت موجود ہے، حیاتیات یعنی بائیولوجی۔ اور یہ ایک ایسی دنیا ہے جو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، ہم سب کو لگتا ہے نا کہ ہم ایک ناختم ہونے والی دوڑ کا حصہ ہیں، بہتر نوکری، زیادہ کامیابی، بس آگے نکلنے کی خواہش۔ اور یہ مسلسل مقابلہ ہمیں تھکا بھی دیتا ہے۔ بہت زیادہ۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا فطرت، جس نے اربوں سالوں سے زندگی کو پروان چڑھایا ہے، ہمیں اس دوڑ سے نکلنے یا کم از کم اس سے سمجھنے کا کوئی بہتر راستہ سکھا سکتی ہے؟ بالکل سکھا سکتی ہے۔ اور آج ہم شین پیرش کی کتاب سے 2 ایسے ہی طاقتور ذہنی ماڈلز پر بات کریں گے جو براہ راست حیاتیات سے لیے گئے ہیں۔ اچھا۔ پہلا ہے مقابلہ یعنی کمپٹیشن، وہ قوت جو ہر جاندار کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور دوسرا ہے ماحولیاتی مقام یعنی نشز۔ یہ دراصل اس مقابلے سے بچنے اور اپنی ایک خاص جگہ بنانے کا فن ہے۔ واہ! یہ دونوں تصورات یعنی بظاہر تو بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں گہرائی میں سمجھتے ہیں تو یہ ہمیں نہ صرف جنگل کے قانون بلکہ انسانی معاشرے، کاروبار اور یہاں تک کہ ہماری ذاتی زندگیوں کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ان کی تعریفیں جاننا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ فطرت کی یہ اصول ہمیں اپنی زندگی کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانے میں کیسے مدد دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ سمجھنا کہ کب مقابلہ کرنا ہے اور کب مقابلے کے اصول ہی بدل دینے ہیں۔ بالکل۔ چلیں اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ جب کتاب مقابلے کی بات کرتی ہے تو پہلا خیال تو لڑائی، جیت یا ہار کا ہی آتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوگا۔ ہاں، یہ صرف جیت ہار کی کہانی نہیں ہے۔
کتاب کے مطابق مقابلہ حیاتیاتی دنیا کی ایک بنیادی حقیقت ہے. آپ کہہ لیں کہ ایک انجن ہے جو زندگی کو چلاتا ہے. ایک انجن؟ جی، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے جاندار محدود وسائل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور وسائل سے مراد صرف خوراک نہیں بلکہ جگہ، ساتھی، سورج کی روشنی، یعنی وہ ہر چیز جو بقا اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے. اچھا. یہ ایک ایسی قوت ہے جو کسی کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی. اگر آپ بہتر نہیں ہوں گے تو کوئی اور آپ کی جگہ لے لے گا. لیکن کتاب اس کی 2 قسمیں بتاتی ہے، براہ راست اور بالواسطہ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ کمپٹیشن والی بات زیادہ دلچسپ اور شاید ہماری زندگیوں سے زیادہ متعلقہ ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. براہ راست مقابلہ تو بہت واضح ہے. جیسے 2 شیر ایک شکار پر لڑ پڑیں. بالکل، وہ آمنے سامنے کی لڑائی ہے. لیکن بالواسطہ مقابلہ زیادہ لطیف ہے، زیادہ خاموش اور ہر جگہ موجود ہے. اس کی بہترین مثال ایک گھنا جنگل ہے. اچھا. وہاں موجود ہزاروں درخت ایک دوسرے سے براہ راست نہیں لڑ رہے، کوئی ایک دوسرے کی شاخیں نہیں کاٹ رہا، لیکن وہ سب ایک ہی چیز کے لیے مقابلے میں ہیں: سورج کی روشنی. صحیح. ہر درخت کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسرے سے اونچا ہو جائے تاکہ اسے زیادہ روشنی ملے. اس کوشش میں ایک بڑے درخت کا سایہ نیچے موجود چھوٹے پودوں کے لیے رات بن جاتا ہے. وہ لڑے نہیں، لیکن ایک کا وجود ہی دوسرے کی بقا کے لیے چیلنج بن گیا. ایک کا سایہ دوسرے کے لیے رات بن جاتا ہے. یہ تو بڑی گہری بات ہے، اور یہ انسانی دنیا پر بھی بالکل اسی طرح لاگو ہوتی ہے. جی، کیسے؟ دفتر میں جب کوئی ساتھی دیر تک کام کرتا ہے یا کوئی نیا سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے تو وہ مجھ سے براہ راست نہیں لڑ رہا، لیکن وہ بالواسطہ طور پر اگلی ترقی کی دوڑ میں مجھ پر سبقت لے رہا ہے. بالکل. اس کا وجود ہی میرے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. لیکن ایمانداری کی بات ہے، یہ تصویر کچھ زیادہ ہی مایوس کن نہیں لگتی کہ ہم سب ہر وقت ایک خاموش جنگ میں ہیں؟ کیا یہی زندگی کی حقیقت ہے؟ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے. کتاب واضح کرتی ہے کہ مقابلے کے مثبت پہلو بھی ہیں. اچھا، جیسے کہ؟ یہی مقابلہ ہے جو جدت یعنی انوویشن اور کارکردگی یعنی ایفیشنسی کو جنم دیتا ہے. جب کمپنیاں مارکیٹ میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں تو صارفین کو بہتر اور سستی مصنوعات ملتی ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ بات تو ہے. یہی مقابلہ ہمیں بہتر ڈاکٹر، بہتر انجینئر اور بہتر کھلاڑی بننے پر مجبور کرتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے. وہ کیا؟ جب مقابلہ حد سے بڑھ جائے تو یہ عدم مساوات، وسائل کے خاتمے اور یہاں تک کہ اخلاقی گراوٹ کا باعث بھی بن سکتا ہے. جب جیتنا ہی واحد مقصد بن جائے تو اصول اور قدریں پیچھے رہ جاتی ہیں. اور شاید اسی تاریک پہلو کے جواب میں کتاب ایک بالکل مختلف آئیڈیا بھی پیش کرتی ہے. اس میں ایلینور آسٹروم کے کام کا ذکر ہے، جو تعاون یعنی کوآپریشن کی بات کرتی ہیں. یہ تو مقابلے کے تصور سے بالکل الٹ لگتا ہے. جی، اور یہیں پر یہ ماڈل واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے. کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ مقابلہ برا ہے، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ مقابلہ ہی سب کچھ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ ایلینور آسٹروم، جنہیں اس کام پر نوبل انعام بھی ملا، انہوں نے ثابت کیا کہ انسان صرف خود غرض مخلوق نہیں ہے. انہوں نے دنیا بھر میں ایسی کمیونٹیز کا مطالعہ کیا جو مشترکہ وسائل جیسے جنگلات، چراگاہیں یا پانی کے ذخائر کو، یعنی کامن ریسورسز کو، جی، ان کو بغیر کسی بیرونی حکومتی دباؤ یا نجکاری کے آپسی تعاون سے صدیوں تک کامیابی سے استعمال کرتی رہیں. 1 منٹ رکیں. آپ تعاون کی بات کر رہی ہیں، لیکن آج کی کاروباری دنیا تو ہمیں سکھاتی ہے کہ اٹس اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ. ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کو تیار ہے. ہاں، یہ ایک عام تاثر ہے. تو ایلینور آسٹروم کی یہ باتیں حقیقی دنیا میں، خاص طور پر کارپوریٹ کلچر میں کتنی عملی ہیں؟ یہ کچھ زیادہ مثالیت پسندانہ نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. آسٹروم کی تحقیق یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ تعاون ہی کام کرے گا، بلکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں سیاق و سباق کو سمجھنا ہوگا. اچھا، مطلب اٹ ڈیپینڈس. بالکل. ان کی تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ جب ایک گروہ کے مشترکہ مفادات ہوں اور انہیں مستقبل میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہو تو تعاون کی حکمت عملی مقابلے سے بہتر نتائج دیتی ہے. صحیح.
کتاب کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہمیں ایک ذہین مفکر کی طرح یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس صورتحال میں مقابلے کا ماڈل اپنانا ہے اور کس میں تعاون کا۔ آنکھیں بند کر کے ہر جگہ مقابلہ کرنا اتنا ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے جتنا ہر جگہ غیر ضروری تعاون کرنا۔ تو توازن کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، توازن ہی سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقابلے کی قوت ہر جگہ موجود ہے اور یہ نظام کو مسلسل حرکت میں رکھتی ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر ہر کوئی ہر وقت اتنے شدید مقابلے میں ہے تو یہ سارا نظام مکمل طور پر تباہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ فطرت میں ہر طرف افراتفری کیوں نظر نہیں آتی؟ کوئی نہ کوئی تو حفاظتی والز یعنی سیفٹی والو ہوگا جو اس نظام کو بکھرنے سے بچاتا ہے۔ بالکل، اور وہ حفاظتی والو ہی ہمارا دوسرا ذہنی ماڈل ہے، ماحولیاتی مقام، یا جسے عام زبان میں نیش کہتے ہیں۔ نیش؟ جی، یہ مقابلے کے شدید دباؤ کا فطرت کا ذہین ترین جواب ہے۔ حیاتیات میں ایک اصول ہے جسے کمپیٹیٹو ایکسکلوژن پرنسپل کہتے ہیں۔ یہ کیا؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ دو انواع ایک ہی جگہ پر ایک ہی جیسے وسائل استعمال کر کے ایک ہی طریقے سے ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اچھا۔ آخر کار جو نوع تھوڑی سی بھی بہتر ہوگی وہ دوسری کو وہاں سے ختم کر دے گی۔ اس اصول کی وجہ سے جانداروں پر شدید دباؤ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست مقابلے سے بچنے کے لیے اپنے راستے الگ کر لیں۔ وہ اپنی ایک خاص جگہ، ایک خاص مہارت یا ایک خاص طرز زندگی اپنا لیتے ہیں جہاں کوئی اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی ان کا نیش ہے۔ اچھا، تو یہ اسپیشلائز اور ڈائی والی صورتحال ہے، یعنی یا تو اپنی کوئی خاص پہچان بناؤ ورنہ ختم ہو جاؤ۔ یہ تو کافی سخت لگتا ہے۔ یہ سخت ہے، لیکن یہی ارتقاء کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس نیش کی بنیاد پر کتاب جانداروں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کرتی ہے، عمومیت پسند یعنی جنرلسٹس اور ماہرین اسپیشلسٹس۔ ان میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت بنیادی اور دلچسپ ہے۔ عمومیت پسند، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، وہ انواع ہیں جو حرفن مولا ہوتی ہیں۔ جیک آف آل ٹریڈز؟ بالکل، وہ مختلف ماحول میں رہ سکتی ہیں، مختلف قسم کی خوراک کھا سکتی ہیں اور بدلتے حالات میں خود کو آسانی سے ڈھال لیتی ہیں۔ کتاب میں ریکون کی مثال دی گئی ہے۔ ریکون کی؟ جی، وہ جنگل میں پھل اور کیڑے بھی کھا سکتا ہے اور شہر میں آ کے کچرے سے بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ وہ ایک لچکدار حکمت عملی کا مالک ہے۔ جب ماحول میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے جیسے قحط یا بیماری، تو عمومیت پسندوں کے زندہ رہنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آپشنز بہت ہوتے ہیں۔ اور ماہرین، وہ تو پھر اس کے بالکل الٹ ہوں گے۔ بالکل الٹ۔ ماہرین وہ انواع ہیں جو ایک بہت ہی مخصوص کام کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے منتخب کردہ ماحول اور خوراک کے لیے انتہائی موزوں ہوتی ہیں، لیکن اسی ماحول کے باہر بالکل بے بس۔ اس کی کوئی مثال؟ کتاب میں کوآلا اور پانڈا کی بہترین مثالیں ہیں۔ کوآلا صرف اور صرف یوکلپٹس کے چند مخصوص اقسام کے پتے کھاتا ہے۔ صرف وہی پتے؟ جی، اور پانڈا صرف بانس پر گزارا کرتا ہے۔ اپنے مخصوص نیش میں وہ بادشاہ ہیں۔ کوئی اور جانور یوکلپٹس کے پتوں کو اتنی مہارت سے ہضم نہیں کر سکتا، اس لیے کوآلا کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اچھا۔ لیکن ان کی یہی مہارت ان کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر یوکلپٹس کے جنگلات ختم ہو جائیں تو کوآلا بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا میری اپنی زندگی پر لاگو ہو رہا ہے۔ مجھے اکثر لگتا ہے کہ میں اپنے کریئر میں ایک جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن ہوں، یعنی ایک عمومیت پسند۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں۔ میں بہت کچھ کر لیتا ہوں لیکن کسی ایک چیز میں گہری مہارت نہیں ہے۔ تو اس ماڈل کے مطابق یہ اچھی حکمت عملی ہے یا بری؟ کتاب اس تصور کو انسانی کیریئر اور تنظیموں پر کیسے لاگو کرتی ہے؟ یہیں پر یہ ماڈل ایک ذاتی رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کی کامیابی کا راز ہی اسی دوہرے پن میں چھپا ہے۔ دوہرے پن میں؟ جی، انفرادی سطح پر ہمیں اکثر ماہر بننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ایک ہارٹ سرجن ایک جنرل فزیشین سے کہیں زیادہ کماتا ہے۔ صحیح۔ ایک خاص پروگرامنگ زبان کا ماہر ایک عمومی IT مینیجر سے زیادہ مانگ میں ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم ایک تنظیم یا ٹیم کی سطح پر دیکھتے ہیں تو ایک کامیاب ٹیم ہمیشہ عمومیت پسند ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ اس میں مختلف ماہرین ہوتے ہیں، ایک ڈیزائنر، ایک انجینئر، ایک مارکیٹر، ایک فائنانس کا ماہر۔ ان سب کی مہارتیں مل کر اس ٹیم کو کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ صحیح،
کیونکہ ان کے پاس بہت سے مختلف ہنر ہوتے ہیں؟ بالکل، اگر مارکیٹ بدلتی ہے تو یہ ٹیم اپنی حکمت عملی بدل سکتی ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ انفرادی مہارت اور اجتماعی لچک کا امتزاج ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ تو ایک آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ مجھے عمومیت پسند بننا چاہیے یا ماہر، بلکہ یہ کہ میں کس نظام کا حصہ ہوں اور اس نظام میں میرا کردار کیا ہے۔ بالکل۔ اور شاید ایک فرد کے لیے بہترین حکمت عملی ٹی شیپڈ شخصیت بننا ہے۔ اسے تھوڑا واضح کریں گی؟ یعنی وسیع علم جو عمومیت پسندوں کی خاصیت ہے، اور کسی ایک شعبے میں گہری مہارت جو ماہرین کی نشانی ہے۔ بالکل، یہ سمجھنا کہ آپ کی طاقت کیا ہے اور آپ کی حدود کیا ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی جگہ بنانا۔ یہ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ ہر کسی کو ایک ہی دوڑ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اب ان تمام نکات کو یکجا کرتے ہیں۔ یہ دونوں تصورات، یہ نہ ختم ہونے والا مقابلہ اور اس سے بچنے کے لیے اپنی خاص جگہ یعنی نیش تلاش کرنا، یہ دونوں آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ ان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یہاں پر بات واقعی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے۔ یہ دونوں تصورات الگ نہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک ہی سکے کے دو رخ؟ جی، یہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ مقابلے کا دباؤ ہی وہ بنیادی قوت ہے جو انواع، افراد یا کمپنیوں کو اپنا مخصوص مقام یعنی نیش تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا۔ اگر مقابلہ نہ ہو تو کسی کو بھی ماہر بننے یا کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ مہارت حاصل کرنا دراصل براہ راست اور خون ریز مقابلے سے بچنے کا ایک ذہین طریقہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں ہر چیز میں سب سے بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس ایک خاص کام میں اتنا بہترین ہو جاؤں گا کہ کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکے۔ بالکل، یہی سوچ ہے۔ اس کی کوئی کاروباری دنیا سے مثال دے سکتے ہیں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے؟ ضرور، اور کتاب میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے۔ فرض کریں ایک چھوٹے سے محلے میں کوئی شخص ایک نئی کافی شاپ کھولنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اسٹاربکس یا کسی بڑی بین الاقوامی چین سے کیسے مقابلہ کرے گا؟ قیمت میں، ویرائٹی میں، مارکیٹنگ کے بجٹ میں؟ ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکا ہے۔ یہ ہے براہ راست مقابلہ۔ لیکن اگر وہ یہ کھیل ہی نہ کھیلے تو؟ اگر وہ ایک نیا کھیل ایجاد کر لے تو؟ نیا کھیل؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ایک نیش بنانا۔ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی کافی شاپ صرف کافی نہیں بیچے گی بلکہ ایک تجربہ بیچے گا۔ ایک تجربہ؟ جی، وہ صرف مقامی طور پر اگائے گئے آرگینک بینز استعمال کرے گا۔ وہ ہر ہفتے مقامی شاعروں اور موسیقاروں کے لیے ایک اوپن مائک نائٹ رکھے گا۔ وہ فری لانس کام کرنے والوں کے لیے ایک پرسکون کمیونٹی ہب بن جائے گا۔ وہ اپنے ہر گاہک کو نام سے جانتا ہوگا۔ اچھا، تو وہ ایک کمیونٹی بنا رہا ہے۔ بالکل۔ اب وہ اسٹاربکس سے مقابلہ نہیں کر رہا، اس نے ایک ایسی مارکیٹ بنا دیے، ایک ایسی دنیا تخلیق کر دی ہے جہاں وہ واحد کھلاڑی ہے۔ اس نے صرف ایک خلا نہیں بھرا بلکہ ایک نئی کمیونٹی بنا دی ہے۔ یہ نیش تلاش کرنا نہیں، یہ نیش بنانا ہے۔ واہ! تو یہ ایک بڑے تالاب میں چھوٹی مچھلی بننے کے بجائے اپنا خود کا ایک چھوٹا تالاب بنانے جیسا نہیں، بلکہ یہ تو اپنا ایک ایسا نیا اور منفرد تالاب بنانے جیسا ہے جہاں آپ ہی سب سے بڑی اور شاید واحد مچھلی ہیں۔ بالکل، آپ شارک سے بچ نہیں رہے، آپ ایک ایسی دنیا بنا رہے ہیں جہاں شارک کا وجود ہی نہیں ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، آپ مقابلے کے اصول بدل رہے ہیں۔ یہ ذہنی ماڈل ہمیں صرف بقا کے بارے میں نہیں بلکہ ترقی کرنے اور پھلنے پھولنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ دیوار سے سر ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہوشیاری سے اپنا راستہ بنانا، اپنی ایک الگ دنیا بسانا زیادہ کارآمد اور کہیں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے حیاتیات کی دنیا سے دو بہت ہی طاقتور ذہنی ماڈلز کا گہرائی سے جائزہ لیا، مقابلہ اور ماحولیاتی مقام۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح مقابلے کی قوت ہر چیز کو حرکت دیتی ہے اور کس طرح نیش بنانے کی حکمت عملی ہمیں اس مقابلے میں زندہ رہنے اور کامیاب ہونے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ماڈل صرف جنگل کے جانوروں پر نہیں بلکہ ہماری معیشت، ہمارے کیریئر اور ہماری سماجی زندگی پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں کتاب کی سب سے بڑی بصیرت یہ ہے کہ وہ ہمیں کوئی ایک فارمولا نہیں دیتی، وہ ہمیں ان قوتوں کے درمیان موجود توازن کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ توازن کو؟ جی، مقابلہ بمقابلہ تعاون،
عمومیت پسندی بمقابلہ مہارت۔ صحیح حکمت عملی کا انحصار ہمیشہ آپ کے سیاق و سباق پر ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کس ماحول میں ہیں، آپ کے وسائل کیا ہیں، اور آپ کے طویل مدتی اہداف کیا ہیں۔ ان سوالوں کے جواب ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو ریکون بننا ہے یا کوالا۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہاں ایک آخری سوچ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی ایک اہم شعبے کے بارے میں سوچیں، چاہے وہ آپ کا کریئر ہو یا کوئی ذاتی شوق۔ کیا آپ وہاں جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں، یعنی دوسروں سے بہتر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کوئی بالکل مختلف کھیل کھیل رہے ہیں، ایک ایسی دنیا بنا رہے ہیں جہاں آپ کے اصول چلتے ہیں؟ آخری حصے یعنی حصہ 6 میں ہم اب تک زیر بحث آنے والے تمام ذہنی ماڈلز کو یکجا کریں گے اور وضاحت کریں گے کہ وہ کس طرح ایک مکمل اور جامع سوچ کا فریم ورک بناتے ہیں۔ پچھلے 5 حصوں میں ہم نے فزکس سے لے کر بائیولوجی تک سوچ کے کچھ بہت ہی طاقتور اوزاروں کو الگ الگ کر کے دیکھا۔ جی ہاں، ہم نے کافی گہرائی میں بات کی۔ تو آج میں چاہتی ہوں کہ ان سب کو جوڑ کر دیکھیں کہ یہ مل کر کیا تصویر بناتے ہیں۔ بالکل، آج کا مقصد کسی ایک ماڈل کو دوبارہ سمجھنا نہیں ہے، بلکہ شین پیرش کے اس مرکزی خیال کو سمجھنا ہے جسے وہ مینٹل ماڈلز کا لیٹس ورک کہتے ہیں۔ لیٹس ورک یعنی ایک جال کی طرح؟ جی بالکل، ایک جال کی طرح جہاں ہر دھاگا دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جال بنتا کیسے ہے اور یہ ہمیں حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے میں کیسے مدد دیتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی آج کا بڑا سوال ہے کہ یہ ماڈل صرف الگ الگ آئیڈیاز نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو کا مشن یہی سمجھنا ہے کہ یہ سب مل کر کام کیسے کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر کتاب کے آخری باب کی اس بنیادی خیال سے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ذہنی ٹول باکس کی ضرورت ہی کیوں ہے۔ ضرور، کتاب کا اختتام اسی خیال پر ہوتا ہے کہ آپ کے ذہنی ٹول باکس میں جتنے زیادہ اوزار ہوں گے، آپ اتنے ہی بہتر فیصلے کر پائیں گے۔ اب یہ بات سننے میں تو بہت سادہ لگتی ہے نا؟ ہاں، بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اس میں گہرائی ہے۔ یہ وہی مشہور کہاوت ہے کہ جس کے پاس صرف ہتھوڑا ہو اسے ہر چیز کیل نظر آتی ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ اگر ہمارے پاس صرف ایک یا دو ذہنی ماڈلز ہوں تو ہم ہر مسئلے کو، چاہے وہ ذاتی ہو یا پروفیشنل، اسی ایک ہی اینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر غلط نتائج پر پہنچتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہیں سے لیٹس ورک کا تصور شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف اوزاروں کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ ایک منظم، ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظام ہے۔ اچھا، جب آپ فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کے ماڈلز کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو وہ کنیکشنز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے بالکل پوشیدہ تھے۔ یہ دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ کے بجائے فل کلر میں دیکھنے جیسا ہے۔ جو بات مجھے اس کتاب میں بہت دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ مصنف نے جان بوجھ کر ان ماڈلز کے درمیان تعلقات کو واضح طور پر نہیں بتایا۔ مطلب اس نے بس ماڈلز پیش کر دیے اور باقی کام پڑھنے والے پر چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ ایک بہت گہری، آپ کہہ سکتے ہیں، تدریسی حکمت عملی ہے۔ مصنف چاہتا ہے کہ پڑھنے والا یہ کنیکشنز خود بنائے، خود سے دریافت کرے۔ جی، جب آپ خود دو مختلف شعبوں کے خیالات جیسے فزکس کے لیوریج اور بائیولوجی کے تعاون کے درمیان کوئی تعلق دریافت کرتے ہیں تو وہ انسائٹ آپ کی اپنی ہو جاتی ہے۔ وہ علم آپ کی سوچ کا ایک مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، تو کتاب آپ کو صرف اینٹیں فراہم کرتی ہے اور عمارت آپ کو خود بنانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر اس عمارت کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی جیسے الگ الگ شعبوں کے ماڈلز آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ یہ تو بالکل مختلف دنیایں لگتی ہیں نا؟ مظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے کچھ آفاقی اصول کام کر رہے ہیں۔ یہ ماڈلز ہمیں ان اصولوں کو مختلف زاویوں سے دکھاتے ہیں۔ چلیں فزکس کے ماڈل سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بات کی تھی انرشیا، جمود پر، فرکشن، رگڑ پر اور لیوریج پر۔ جب ہم ان تینوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ جب آپ ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ صرف تھیوری نہیں رہتی، یہ کسی بھی رکے ہوئے نظام کو سمجھنے اور اسے حرکت دینے کا ایک ایکشن پلان بن جاتا ہے۔ ایکشن پلان؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، انرشیا ہمیں بتاتا ہے کہ چیزیں اپنی موجودہ حالت میں کیوں رہنا چاہتی ہیں۔ یہ صرف فزکس میں نہیں، انسانی رویوں میں بھی ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ذاتی سطح پر سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ جیسے نئے سال کی قراردادیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں ورزش کرنی چاہیے یا کوئی نئی عادت اپنانی چاہیے، لیکن وہ صوفے سے اٹھنا یا پہلا قدم لینا ہی سب سے مشکل کام ہے۔
وہ خالص انرشیا ہے۔ جی، ہم اپنی آرام دہ حالت میں رہنا چاہتے ہیں۔ جی، اور جیسے ہی آپ اس انرشیا کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرکشن یعنی رگڑ سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا۔ جم بہت دور ہے، میرے پاس صحیح جوتے نہیں ہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، یا لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سب وہ چھوٹی بڑی رکاوٹیں ہیں جو آپ کی توانائی کو ضائع کرتی ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ تو پہلے انرشیا کو سمجھو کہ تبدیلی مشکل کیوں ہے، پھر فرکشن کو پہچانو کہ اصل رکاوٹیں کیا ہیں، اور پھر آتا ہے لیوریج۔ بالکل، اور لیوریج سب سے اہم سوال پوچھتا ہے، وہ کون سی ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں میں کم سے کم طاقت لگا کر اس پورے سسٹم کو ہلا سکتا ہوں؟ یعنی صرف سخت محنت ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ لیوریج ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کو صحیح جگہ پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ تینوں مل کر ایک مکمل فریم ورک بناتے ہیں۔ مسئلہ کیوں رکا ہوا ہے، انرشیا، اسے کیا چیز روکے ہوئے ہے، فرکشن، اور اسے حرکت دینے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے، لیوریج۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور فریم ورک ہے کسی بھی رکی ہوئی چیز کو حرکت میں لانے کے لیے۔ لیکن کسی چیز کو حرکت میں لانے کے لیے صرف طاقت ہی نہیں، کبھی کبھی ایک چنگاری یا ایک شروعاتی دھکے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ اور یہ بات مجھے سیدھا کیمسٹری کی دنیا میں لے جاتی ہے، جہاں ایکٹیویشن انرجی، فعالیت کی توانائی کا تصور بالکل یہی کام کرتا ہے۔ کیا بہترین کنیکشن بنایا آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ ایکٹیویشن انرجی وہ کم سے کم توانائی ہے جو کسی بھی کیمیائی رد عمل کو شروع کرنے کے لیے چاہیے۔ اور انسانی دنیا میں یہ وہ ابتدائی سرمایہ کاری، کوشش یا ہمت ہے جو کسی بھی بڑے منصوبے کو شروع کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ بہت سے بہترین آئیڈیاز صرف اس لیے شروع نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کے لیے ضروری ایکٹیویشن انرجی نہیں لگائی جاتی۔ اور پھر کیٹلسٹس آتے ہیں جو اس ایکٹیویشن انرجی کی ضرورت کو کم کر دیتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ اس عمل کو تیز کر دیتے ہیں۔ کاروبار میں یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، ٹیم میں کوئی نیا باصلاحیت شخص آ سکتا ہے، یا کوئی ایسا آئیڈیا جو اچانک سب کچھ آسان بنا دے۔ صحیح۔ جی ہاں، اور جب یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے تو پھر کیمسٹری کا تیسرا ماڈل، الوئنگ، دھاتوں کا امتزاج، ہمیں بتاتا ہے کہ بہترین نتیجہ کیسے حاصل کیا جائے۔ صحیح۔ یعنی جب مختلف چیزیں مل کے کچھ نیا بناتی ہیں، بالکل۔ جس طرح دو دھاتوں کو ملا کر ایک زیادہ مضبوط الوئے بنایا جاتا ہے، اسی طرح جب مختلف مہارتوں، تجربات اور خیالات والے لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسا تخلیق کرتے ہیں جو وہ اکیلے کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ کتاب میں اس پر ایک بہت اچھی لائن ہے۔ جی، کتاب میں کہا گیا ہے، ایک کامیاب ملاوٹ کے ساتھ ایک اور ایک مل کر واقعی 10 کے برابر ہو سکتے ہیں۔ واہ! تو کیمسٹری کے یہ تینوں ماڈلز ہمیں تبدیلی کا ایک پورا سائیکل سکھاتے ہیں۔ تبدیلی شروع کیسے کریں، ایکٹیویشن انرجی، اسے تیز کیسے کریں، کیٹلسٹس، اور اسے دیر پا اور مضبوط کیسے بنائیں، الوئنگ۔ یہ تو واقعی ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اب ہم نے انفرادی اور گروہی تبدیلی کو سمجھ لیا ہے، لیکن جب بہت سے گروہ ایک ہی ماحول میں کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلہ بھی ہوتا ہے اور تعاون بھی، اور یہیں سے بائیولوجی کے ماڈلز، ایوولوشن، ارتقاء، کمپٹیشن، مقابلہ اور کوآپریشن، تعاون کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ارتقاء کا نام سنتے ہی اکثر لوگوں کے ذہن میں صرف مقابلہ یا سروائیول آف دا فٹسٹ کا خیال آتا ہے، لیکن کتاب اس تصویر کو بہت مختلف انداز میں پیش کرتی ہے نا؟ جی، کیونکہ وہ تصویر نامکمل ہے۔ ارتقاء میں کمپٹیشن یقینی طور پر ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمیں بہتر بننے، نئی چیزیں ایجاد کرنے اور آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ کوآپریشن یعنی تعاون بقا اور کامیابی کے لیے ایک اتنی ہی اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ طاقتور ارتقائی قوت ہے۔ لیکن کیا مقابلہ ہمیشہ جدت کا باعث بنتا ہے؟ بعض اوقات ایسا نہیں لگتا کہ شدید مقابلہ ٹیموں میں ایک زہریلا ماحول پیدا کر دیتا ہے اور تعاون کو بالکل ختم کر دیتا ہے، جس سے طویل مدت میں سب کا نقصان ہوتا ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور یہی ان ماڈلز کو ایک ساتھ سمجھنے کی خوبصورتی ہے۔ کوئی بھی ایک ماڈل اکیلے پوری کہانی نہیں بتاتا۔ اچھا۔ اگر آپ صرف مقابلے کے ماڈل سے دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ صفر جمع کھیل ہی نظر آئے گا، لیکن جب آپ تعاون کا ماڈل بھی ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اصل کامیابی ان نظاموں میں ہوتی ہے جو مقابلے اور تعاون کے درمیان ایک صحت مند توازن قائم رکھتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟
کامیاب کمپنیاں باہر کی کمپنیوں سے مقابلہ کرتی ہیں لیکن اندر اپنے ملازمین کے درمیان تعاون کو فروغ دیتی ہیں۔ اور یہیں پر ڈنباس نمبر کا تصور بھی بہت دلچسپ انداز میں فٹ ہوتا ہے۔ یہ انفرادی حیاتیات کو سماجی ڈھانچے سے جوڑتا ہے۔ بالکل، ڈنباس نمبر ایک حیاتیاتی حقیقت ہے کہ انسانی دماغ تقریباً 150 مستقیم سماجی تعلقات ہی قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی ثقافتی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کی ساخت کی ایک حد ہے۔ تو اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعاون کی بھی ایک فطری حد ہے۔ جب کوئی تنظیم یا کمیونٹی 150 لوگوں سے بڑی ہو جاتی ہے تو آپ صرف ذاتی تعلقات کی بنیاد پر تعاون کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو باقاعدہ نظام، ڈھانچے اور مشترکہ اقدار بنانی پڑتی ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی ایک بائیولوجیکل ماڈل براہ راست ہمارے تنظیمی ڈیزائن کو متاثر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ سارے ماڈلز کس طرح ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں، لیکن صرف انہیں جان لینا تو کافی نہیں ہے۔ سب سے بڑا چیلنج تو انہیں اپنی روزمرہ کی سوچ کا حصہ بنانا ہے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ کوئی ان ماڈلز کو استعمال کرنے میں مہارت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور کتاب اس کے لیے ایک بہت ہی عملی اور طاقتور ٹول تجویز کرتی ہے: غور و فکر اور جرنلنگ۔ جرنلنگ یعنی ڈائری لکھنا؟ ایک طرح سے ہاں۔ مصنف ایک بہت اہم بات کہتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ تجربہ سیکھنے کی کلید ہے، لیکن اصل کلید غور و فکر ہے۔ صرف زندگی کے تجربات سے گزرتے جانا کافی نہیں ہے جب تک ہم رک کر ان پر سوچے نہیں کہ کیا کام کیا، کیا نہیں کیا اور کیوں۔ یعنی اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا باقاعدگی سے پوسٹ مارٹم کیا جائے؟ بالکل یہی لفظ ہے۔ مصنف کا مشورہ ہے کہ ایک ڈائری یا جرنل رکھیں جہاں آپ اپنے اہم فیصلوں کو ریکارڈ کریں۔ جب آپ کوئی فیصلہ کریں تو لکھیں کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے تھے، آپ نے کون سے ذہنی ماڈلز استعمال کیے اور آپ کو کیا نتیجہ ملنے کی امید تھی۔ اور پھر بعد میں اس پر واپس آئیں؟ جی، کچھ عرصے بعد جب نتیجہ سامنے آ جائے تو واپس جا کر اپنے نوٹس کو دیکھیں۔ کیا نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق تھا؟ اگر نہیں تو آپ کی سوچ میں کہاں غلطی تھی؟ کون سا ماڈل آپ نے غلط استعمال کیا یا کون سا ماڈل آپ نے استعمال ہی نہیں کیا؟ یہ تو اپنے سوچنے کے عمل کو ہی بہتر بنانے جیسا ہے۔ وقت کے ساتھ آپ کو اپنے بلائنڈ سپاٹس نظر آنے لگتے ہوں گے۔ بالکل، یہ عمل آپ کے ذہنی ٹول باکس کو زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا اوزار کس کام کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بغیر ہم ایک ہی غلطی بار بار دہراتے رہتے ہیں اور اسے تجربہ کا نام دیتے ہیں۔ اصل تجربہ غور و فکر سے آتا ہے۔ غور و فکر کے علاوہ کتاب عمل کرنے پر بھی بہت زور دیتی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے، اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو مصروف کر دے، اس سمت میں ایک قدم اٹھائیں جس کی آپ کو ترغیب ملی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ علم کو جب تک عمل میں نہ لایا جائے وہ صرف ایک تفریح ہے۔ مصنف کا مشورہ بہت عملی ہے۔ جیسے ہی آپ کتاب ختم کریں، کسی ایک ماڈل کو چنیں اور عہد کریں کہ آپ اسے آج ہی اپنی زندگی میں کہیں استعمال کریں گے۔ آج ہی، چاہے وہ لیوریج کا استعمال کرتے ہوئے کسی مشکل کام کو آسان بنانے کا طریقہ سوچنا ہو، یا ایکٹیویشن انرجی کو سمجھتے ہوئے کسی نئے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے صرف پہلا سب سے چھوٹا قدم اٹھانا ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ان ماڈلز کو آپ کی عادت بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آخر میں ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری کتاب کا، ان تمام ماڈلز کا اور اس لیٹس ورک کا حتمی پیغام کیا ہے؟ مصنف ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ سوچنا ایک ہنر ہے۔ یہ کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اسے سیکھا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت امید دلانے والی بات ہے۔ جی، اس کتاب کا مقصد آپ کو دلچسپ حقائق کا مجموعہ دینا نہیں، بلکہ آپ کو ایک بھرپور ذہنی ٹول باکس دینا ہے تاکہ آپ دنیا کو زیادہ وضاحت سے دیکھ سکیں، حقیقت کی گہری تہوں کو سمجھ سکیں، بہتر فیصلے کر سکیں اور بالآخر ایک زیادہ بامانی اور مؤثر زندگی گزار سکیں۔ اور مصنف کا یہ دعویٰ بہت بڑا ہے کہ اگر آپ ان ماڈلز پر عمل کریں تو یہ آپ کی سوچ کا اتنا لازمی حصہ بن جائیں گے کہ آپ کسی بھی صورتحال کو ان قیمتی لینز کے بغیر دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ اور یہ بالکل ممکن ہے اگر ان پر مسلسل عمل کیا جائے۔ یہ کتاب صرف ایک آغاز ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ یہ ایک کثیر الجلد سیریز کی صرف پہلی جلد ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد اور بھی جلدیں آئیں گی؟ جی، آنے والی جلدوں میں وہ سسٹمز، شماریات اور دوسرے شعبوں کے ماڈلز پر بات کرے گا تاکہ اس لیٹس ورک کو اور بھی وسیع اور مضبوط بنایا جا سکے۔
مقصد ایک ایسا جامع ذہنی فریم ورک تیار کرنا ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کر سکے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو دی گریٹ مینٹل ماڈلز کا مقصد ہمیں سوچ کے لیے الگ تھلگ اوزار دینا نہیں بلکہ ایک مربوط لیٹس ورک بنانا سکھانا ہے۔ جی بالکل۔ فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کے ماڈلز آپس میں جڑ کر ہمیں انسانی رویے، تبدیلی اور سماجی نظاموں کی ایک ایسی گہری سمجھ دیتے ہیں جو کوئی ایک شعبہ اکیلے نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ اور ان ماڈلز میں مہارت حاصل کرنے کی کلید صرف انہیں جاننا نہیں بلکہ ان پر غور و فکر کرنا، جرنلنگ کے ذریعے اپنے فیصلوں کا تجزیہ کرنا اور فوری طور پر انہیں عمل میں لانا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ بہتر سوچنا ایک ہنر ہے جسے محنت اور صحیح اوزاروں سے سیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ماڈلز وہی اوزار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو اور اس سیریز کو ختم کریں، کیا کوئی آخری فکر انگیز خیال ہے جو آپ اس کتاب کی بنیاد پر پیش کرنا چاہیں گے؟ ایک خیال جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے وہ یہ ہے، کتاب نے آپ کو اوزار اور تعمیراتی مواد فراہم کر دیا ہے۔ آخری سوال جو ہر شخص کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ کون سا منفرد ڈھانچہ تعمیر کرے گا۔ واہ! ہر شخص کا لیٹس ورک اس کے اپنے تجربات، مقاصد اور غور و فکر کی وجہ سے منفرد ہوگا۔ اصل چیلنج اور موقع اسی تعمیر میں ہے۔ ایک بہترین اختتامی نقطہ، اور اسی کے ساتھ ہم دی گریٹ مینٹل ماڈلز جلد اول پر اپنی گفتگو کے اس سلسلے کو باضابطہ طور پر ختم کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سفر سب کے لیے اتنا ہی روشن خیال رہا ہوگا جتنا ہمارے لیے تھا۔ شکریہ۔